السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیوذقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیوذقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ پھیل گیا فساد بر اور بحر میں بجا ان کرتوتوں کے جو ان لوگوں نے کیے ہیں، تاکہ چکھائے اللہ تعالیٰ انہیں کو سزا ان کے برے اعمال کے سائر باز آ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کا بلبلہ پانی سے ظاہر فرمایا اور اسے آبادی کے لیے پھیلایا اور اسے سر سبز و ساداب کیا، اس وقت اس میں کوئی فتنہ و فساد نہ تھا۔ اگر کوئی شخص کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا تو اس درخت کا تازہ پھل پاتا، جس سے اپنے کام و دہن کو لطف اندوز کرتا، اور سمندر کا پانی بہت لذیذ اور میٹھا تھا، اس میں کڑواہٹ اور کھارے پن کا کوئی وجود نہ تھا، نہ شیر گائے پر حملہ ور تھا، نہ ہی بھیڑیا بھیڑ اور بکریوں کا شکار کرتا تھا۔ یوں سمجھے ہر طرف امن، سکون اور اطمینان تھا۔ لیکن جب قابل نے اپنے سگے بھائی حابل کو حسد کی وجہ سے قتل کیا تو زمین ویران اور غیر آباد ہو گئی، درختوں پر کانٹے پیدا ہو گئے، زمین کی رنگت سیاہ ہو گئی اور سمندر کا پانی نمکین اور کھارا ہو گیا۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ قابل کے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی وجہ سے خشکی اور جنگل میں فساد ظاہر ہوا، اور جلندی نامی ایک کافر بادشاہ تھا جس کا پیشہ یہ تھا کہ وہ غریب ملاحوں کی کشتیاں زبردستی دریاؤں سے پکڑ لیتا اور ان غریبوں کے ذریعے معاش کو ختم کر دیتا، جو ایک ظلم عظیم تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دریاؤں اور سمندروں کے پانی میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ اور اسی کو اس طرح بیان فرمایا بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے غلط کارے، ظلم و تعدی اور گناہوں کے سبب فساد ظاہر ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں ذبیح نیاز کو جھکانا ترک کر دیا اور نماز پڑھنا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ فتنہ و فساد کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آیا ہے جس محلے میں ایک بے نمازی رہتا ہو اور باقی اہل محلہ سارے نمازی ہو، مگر اس ایک بے نمازی کو نماز پڑھنے پر مجبور نہ کرتے ہو تو اس محلے پر 70 مرتبہ دن میں لعنت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا بے نمازی کا یہ گناہ اتنا شدید اور گھنونا جرم ہے کہ اس ایک کی وجہ سے تمام اہل محلہ پر لعنت نازل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے اس بے نمازی کو دیکھتے مگر اس کو نماز پڑھنے کے متعلق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ سارے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں شریک ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں مذکور ہے حق بات سے چپ رہنے والا اور اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنے والا گونگا شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ظالم انسان بھی اللہ کی سزا کا مستحق ہے، کیونکہ ظلم بھی فساد کی جڑ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہا کرو، اور تم میں سے کوئی بھی کسی مومن پر ظلم نہ کرے، کیونکہ جو کسی ایماندار پر ظلم کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ اس کو ایسی سزا دے گا جس کو برداشت کرنا اس کے بس کا روک نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے صرف جزیرہ عرب میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ظلم و تعدی، فسق و فجور اور بے رحمی لوگوں کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ وہ لوگ انسانی اقدار سے بالکل ناآشنا تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اہل دنیا پر رحم آیا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اخلاقی اقدار سے رتناز کرنے کے لیے اور جرائم اور ظلم و تعدی کو ختم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فریضے کو اتنے مؤثر اور عام فہم انداز میں ادا کیا جس کی مثال اہل دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ لوگ جو حیوانوں سے بھی بدتر تھے اور گناہوں کے دلدلا تھے، متقی اور پرہیزگار بن گئے، خلق خدا کے لیے رحم و کرم کے پیغمبر ثابت ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات گرامیہ میں سے یہ ایک ارشاد آپ سماعت فرمائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا حکم فرمایا۔ حدیث قدسی شریف ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
اے ابن آدم موت تمہارے تمام رازوں کو کھول دے گی، قیامت تمہارے تمام خبروں کو بیان کر دے گی، اور نامہ اعمال تمہارے تمام پردے پھاڑ دے گا۔ اس لیے جب بھی تم سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ اس ذات کی طرف دیکھو جس نے تمہیں نافرمانی کی ہے، اور جب تمہیں تھوڑا رزق دیا جائے تو اس تھوڑے رزق کی طرف نظر نہ کرو، بلکہ اس کو دیکھو جس نے تمہیں یہ رزق دیا ہے، اور صغیرہ گناہ کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ تم نہیں جانتے میں تمہارے کس گناہ پر غضبناک ہو جاتا ہوں، اور تم میری خفیہ تدبیر سے معمول نہ رہو، کیونکہ وہ چیٹی کی طرح تاریک رات میں پتھر پر چلنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ اے ابن آدم کیا میری نافرمانی کرتے وقت تو نے میری ناراضگی کو یاد کیا، پھر تو اس سے رک گیا؟ کیا تو نے اس شخص کی امانت کو ادا کیا جس نے تجھے امین بنایا تھا؟ کیا تو نے اس کے ساتھ انصاف کیا جس نے تیرے ساتھ خیانت کی تھی؟ کیا تو نے اس سے گفتگو کی جس نے تیرے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیا تھا؟ کیا تو نے اپنے دین و دنیا کے معاملات کے متعلق علماء سے پوچھا تھا؟ اور بے شک میں تو تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہوں، اور تمہاری ان خصولتوں پر خوش ہوتا ہوں جو پسندیدہ ہوتی ہے۔ مذکورہ بالا حدیث طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والے اور زیادتی کرنے والے کے حال کو بیان فرمایا۔ اب آئیے اس شخص کے حالات اور شان کو ملاحظہ فرمائیے جس نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں ایک رات سیر کر رہے تھے تو وہ ایک مکان کے دروازے سے گزر رہے تھے تو آپ نے رونے کی آواز سنی اور آپ وہاں رک گئے، اور آپ نے ایک عورت کو اپنی اولاد سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہے کہ وہ ہمارے حال سے غافل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کا غم ہلکا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے دروازے پر دستک دی اور پوچھا کہ عمر نے تیرے ساتھ کیا زیادتی کی ہے؟ اس عورت کو معلوم نہ تھا کہ پوچھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، تو وہ عورت جواب دیتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے خاوند کو فلاں جنگ میں بھیج دیا ہے، اور وہ اپنے پیچھے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ گئے ہیں، اور میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو میں ان بچوں پر خرچ کروں، اس لیے یہ بچے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین ہمارے حال سے بالکل غافل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آپ فوراً وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں اور بیت المال سے ایک بوری آٹا اور بہت سارا گوشت اٹھاتے ہیں اور اپنی پشت پر رکھتے ہیں، تو آپ کا ایک غلام جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہتا ہے کہ امیر المؤمنین آپ اسے نیچے رکھ دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، آج دنیا میں تو میرا یہ بوجھ اٹھا لے گا، لیکن کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ کہتے ہوئے آپ رو بھی رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وہ سامان اٹھایا، مکان میں داخل ہوئے، اپنے ہاتھوں سے تندور جلایا، آٹا گوندا، روٹیاں پکائی، گوشت پکایا اور بچوں کو بیدار کیا، اور اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر ان بچوں کو کھلانے لگا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اشک بار آنکھوں سے کہا کہ مجھے معاف کر دینا اور کل قیامت کے دن مجھ سے تاخیر پر نہ جھگڑنا، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو معاف کیا اور کل قیامت کے دن کسی مواخذہ کا سلام نہیں۔ اس عدل و انصاف کے باوجود جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے ہیں، آپ کے موت کے 15 سال بعد ایک شخص آپ کو خواب میں دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔